صحبت اچھی ہو یا بری، اپنی ایک زبردست اثر رکھتی ہے جو کبھی نہ کبھی ظاہر ہو کے رہتی ہے۔ میرے لیے عید کا دن وہی ہوگا جب میں حالت ایمان میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کے پاس کوئی چیز امانت رکھتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ موت کے متعلق تجھے معلوم نہیں کہ کب آئے گی، تو اس سے پہلے کہ وہ اچانک تجھ کو آ دبوچے تو اس کی تیاری کر لے۔ اچھی کتابوں کے مطالعے سے انسانی سوچ کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے۔ میں نے بولنے پر بارہا افسوس کیا ہے، مگر خاموش رہنے پر بھی افسوس کبھی نہیں ہوا۔ کسی کے سامنے اپنی یا اپنے گھر والوں کی تعریف ہرگز مت کرو۔ اپنی وسعت کے مطابق اچھا لباس پہننا غرور نہیں، بلکہ لوگوں کو حقیر سمجھنا تکبر اور غرور ہے۔ زندگی ایک تہوار صرف دانوں کے لیے ہے۔ اچھی زندگی کا مقصد دوسروں کی زندگی میں خوشیاں لانا ہے۔ زندگی ایسی گزارنی چاہیے کہ کہانی لکھنی پڑ جائے تو کچھ چھپانا نہ پڑے۔ جو انسان صبر کرے گا، قیامت کے روز اس کو بے بہا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ خود کو کسی اللہ والے کے سپرد کر دینا بہترین اصلاح ہے۔ ایک عظیم کتاب ارتقاء میں اہم مددگار ہوتی ہے۔ اس طرح کی کتاب سب سے بڑھ کر ترغیب دینے والی ہوتی ہے۔ جس طرح پست گدھے پر ہر کوئی چڑھ جاتا ہے، اس طرح نالائق نرم مزاج شخص پر سب حکومت کرتے ہیں۔ اپنے ساتھ دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنا ایسا عمل ہے کہ اس کی پابندی میں خاصی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اس پر رہنا آسان نہیں ہے۔ دین پر چلنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے میں جو مشکلات سامنے آئیں، ان پر صبر کرو۔ شیخ کامل کی توجہ سے مرید حکومتوں کا سرچشمہ بن جاتا ہے۔ اگر ملازم کا خیال نہیں رکھو گے تو وہ اپنا خیال خود رکھنے لگے گا۔ بات سننے والوں کی سمجھ کے مطابق کیا کرو۔ جس مجلس میں ذکر خدا سنو وہاں بیٹھ جاؤ، شاید کہ اس کی رحمت میں تجھ کو بھی حصہ مل جائے، اور جس مجلس میں تو غفلت دیکھے تو اس سے دور بھاگ۔ ایسا نہ ہو کہ تو بھی گرفتار عقوبت ہو جائے۔ بیرونی آنکھوں سے انسان موجودات کو دیکھ سکتا ہے، مگر بغیر تعلیم کی روشنی کے اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتا۔ وقت اللہ کی امانت ہے، جس کا ایک لمحہ بھی ضائع کرنا خیانت جرمانہ ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، دوسروں کے غلط خیال کو کبھی غلط مت کہو، بلکہ خوشگوار انداز میں اس کی سوئی ہوئی قوت انصاف کو بیدار کرو۔ زیادہ نرم ہو کر کسی کے منہ کا نوالا نہ بنو، دیکھو نرم لکڑی ہی کرم کو کھا جاتی ہے۔ گزرتے دن کو پیچھے چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، پرسکون بہتے ہوئے پانی کی طرح۔ چند دنوں میں دولت مند ہونا ہے تو سفید خرگوش کے ناخن اتار کر جیب میں رکھ کر چلا کرو، بہت جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ یقین نہ ہو تو آزما کر دیکھ لو۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، لا حاصل کا غم نہ کر، کچھ چیزیں جو نہیں ہوتی ان کا ہو جانا آفت ہوتا ہے۔ جو کل گزر گیا وہ لکھا جا چکا، آج تو بیج بونے کا وقت ہے۔ کسی کتے کے آگے ہڈی ڈالنا سخاوت نہیں، یہ فعل اس صورت میں سخاوت ہوتا ہے جب اس ہڈی کی ہمیں بھی اتنی ہی اشتہار ہوتی جتنی کہ کتے کو۔ سخی کو سخاوت کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے، اس کا اندازہ بخیل کبھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے، اور اس کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک عبادت کرنا اس دنیا میں اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کو اس کے برابر ٹھہرایا جائے۔ اس کا یقین رکھا جائے کہ آسمان و زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے، اس کے ایک ایک ذرے سے اللہ تعالیٰ اچھی طرح واقف ہے۔ کوئی چیز بھی اس سے مخفی نہیں ہے، اور اس پر اس کی قدرت بھی کامل ہے۔ جو بندہ خدا کی بخشی ہوئی دولت میں سے خدا کے بندوں کا حق نہیں نکالتا، اس کا مال ناپاک ہے، اور مال کے ساتھ اس کا نفس بھی ناپاک ہے۔ موجودہ دور میں دین کی بقا کے لیے مدارس کا وجود بڑی نعمت ہے۔
ضروری باتوں کی وصیت لکھ کر رکھنا موت کی تیاری کا ایک حصہ ہے۔ ندامت کے دو بڑے آنسو بڑے بڑے گناہوں کو بہا لے جاتے ہیں۔